اب ہم آپ کی خدمت میں تفسیر سورۃ الانفال کی 2 نمبر کیسٹ پیش کر رہے ہیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الانفال کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ سورت جو ہے مدنیہ ہے اور تقریباً اس کی 75 آیات۔ انفال کے بارے میں جیسے میں نے کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ قرآن مقدس میں 3 الفاظ مبارک استعمال ہوئے ہیں۔ ایک تو ہے الانفال اور ایک ہے لفظ الفیء اور ایک ہے الغنائم یا الغنیمہ۔ تو اب مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی اور فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ الفاظ جو ہیں مترادف المعنی ہیں، یعنی ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ انفال غنیمت کو بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح اموال فے جو ہیں اس کا اطلاق بھی غنیمت پر بھی ہوتا ہے۔ اور بعض محققین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ان میں تحقیقی طور پر تو ایک تھوڑا سا فرق ہے کہ غنائم تو اس اموال کو کہا جاتا ہے جو مسلمان جہاد کریں اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق، اور شرعی جہاد یعنی باقاعدہ جس کے احکام شریعت کے مطابق مکمل ہوں اور لِإِعْلَاءِ کلمۃ اللہ ہو، اللہ کے دین کے اعلاء کے لیے ہو، کوئی ذاتی اغراض یا ذاتی اقتدار حاصل کرنے کی بات نہ ہو۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالی اگر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائیں تو اب کافروں کے جو بندے ہاتھ آئیں گے، جو قیدی بنیں گے، مرد ہوں گے یا عورتیں، تو وہ غلام بن جائیں گے، اور جو مال حاصل ہوگا وہ مال غنیمت کہلائے گا۔ مال غنیمت کے بارے میں اب آگے احکام یہ ہیں جو مفسرین نے اور فقہاء عظام نے لکھے ہیں کہ اس کا 5واں حصہ جو ہے وہ بیت المال میں جمع ہوگا، اور 4 حصے جو ہیں وہ مجاہدین میں برابر تقسیم کر دیے جائیں۔ اسی طرح جو عبد ہیں، جو امہ ہیں، یعنی جو غلام ہیں، جو لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، کنیزہ ہیں، وہ بھی مجاہدین میں تقسیم ہوں گی، اور مجاہدین ان کے استبراء کے بعد ان کا تمتع کرنا، اس سے نفع اٹھانا جو ہے وہ ان کے لیے شرعاً حلال ہے، جن کو اللہ نے ملک الیمین کے لفظ سے بھی قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ اب اسی سے یہ بات بھی سمجھ لیں کہ بعض مستشرقین اور اعداء اسلام جو ہیں، دشمنان دین جو ہیں، وہ اسلام کے خلاف بڑا زہریلا پراپگنڈا کرتے ہیں کہ دیکھو جی مسلمان تو لوگوں کی لڑکیوں کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر وہ لڑکیاں حلال ہو جاتی ہیں، اور لوگوں کے اولاد کو پکڑ لیتے ہیں، وہ غلام بن جاتے ہیں، پھر چاہے تو ان غلاموں کو بیچ دیں اور چاہے تو ان کو آزاد کر دیں اور چاہے تو ان سے خدمت لیں۔ تو یہ انسانی حقوق کی اتنی بڑی خلاف ورزی ہے کہ کسی کے بچے کو، کسی کی بچی کو زبردستی جو ہے کنیز بنا لیا جائے یا اس کو اپنے تصرف میں رکھا جائے۔ تو اس بات پر جتنے مستشرقین ہیں، یعنی خاص طور پہ وہ لوگ جو یہودیت سے تعلق رکھتے ہیں، یا وہ لوگ جو نصرانیت سے تعلق رکھتے ہیں، یا وہ لوگ جو وثنیت سے تعلق رکھتے ہیں، یا دہریہ ہیں، شیوعین ہیں، اور بڑے بڑے اعداء دین ہیں، وہ اس بات کو اسلام کے خلاف ایک بہت بڑا پراپگنڈا اور بہت بڑی نفرت انگیز طریقے سے بات کو پھیلاتے ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارا نوجوان طبقہ جو دین اسلام کے احکام سے
زیادہ روح شناس نہیں ہوتا وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ہاں بھی بات تو عجیب ہے کہ کسی کی لڑکی کو پکڑ لو اور کہو کہ میری خرید ہے۔ اصل میں بات یہ سمجھیں کہ اسلام سے بہت یعنی دنیا میں اس کے عدل و انصاف کی تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ اب آپ اپنے عقل سے غور کریں کہ مثلاً آپ نے ایک جنگ لڑی، آپ اسلام کو ایک طرف رکھ لیں، یعنی ایک آپ کی جنگ ہوئی ہے اور جنگ میں لوگوں کے جو فاتح ہے فاتح ہو گیا، جو مفتوح ہے وہ مفتوح ہو گیا اور ان کے قیدی آپ کے پاس آ گئے۔ اب آپ مجھے سمجھائیں کہ ہم قیدیوں کا کیا کریں؟ یعنی آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ ہماری جنگ ہوئی، دو جماعتوں کے درمیان میں جنگ ہے، دو ملکوں کے درمیان میں جنگ ہے، ایک غالب آ گیا ایک مغلوب ہو گیا، جو مغلوب ہو گئے وہ قیدی بن گئے۔ اب جو قیدی بن گئے تو اب آپ بتائیں کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے؟ ان کو قتل کر دیں؟ یعنی اب دیکھو نا، آخر وہ ہمارے دشمن ملک کا قیدی ہے، ان کا سپاہی ہے، ان کا فوجی ہے یا ان کی پبلک ہے یا ان کا رہائشی ہے۔ اب ان کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ آپشن کیا ہے کہ یا تو ہم ان کو قتل کر دیں، پھر بھی تو کہیں گے جی بڑا ظلم ہے، دیکھو وہ تو قیدی ہیں، وہ تو نہیں لڑ رہے تھے، ان کو قتل کر دیا گیا۔ اچھا قتل نہ کریں، ان کو چھوڑ دیں۔ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو لازماً وہ پھر ایک طاقت بن کے پھر اسلام کا مقابلہ کریں گے۔ تو کون اپنے دشمن کو ایسا موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ جا کے پھر دوبارہ ہمارے لیے ایک مشکل پیدا کریں؟ اور تیسری بات کیا ہے کہ ہم ان کو قید میں رکھیں۔ کتنا عرصہ قید میں رکھیں؟ کتنے عرصے تک ان کے اخراجات برداشت کریں؟ ان کی حفاظت، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کے اخراجات۔ تو آخر اس کا حل کیا ہوگا؟ یہ تو اسلام کا ایک اتنا بڑا عادلانہ نظام ہے کہ جو لوگ قیدی بن گئے ہیں، جو لوگ اب بے سہارا ہو گئے ہیں، اسلام نے ان کو بھی تحفظ دیا۔ بجائے اس کے کہ وہ قیدی بن کے جیلوں میں پڑے رہیں، بجائے اس کے کہ ان کی گردنیں اڑا دی جائیں، اس کے بجائے یا ان کو ملکوں سے در بدر کر دیا جائے اور دوسرے ملکوں میں جا کے ٹھوکریں کھاتے پھریں، اسلام نے حکم دے دیا کہ نہیں بھائی، ان کو تقسیم کر لو، ان کی حفاظت کرو، ان کا کھانا پینا خرچہ دو اور ان سے کام لو، ان سے مدد لے لو، ان سے کام تم لے سکتے ہو۔ اور ساتھ اسلام نے احکام جاری کر دیے کہ اگر کفارہ ہے رمضان میں تو اس میں بھی غلام آزاد کرو، اگر کفارہ ہے دیت ہے غلام آزاد کرو۔ اور پھر غلاموں کی عزت کا اسلام نے اتنا بڑا حکم دیا کہ جو غلام کو آزاد کرے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے عضو کے بدلے میں اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ یعنی ایک طرف تو حکم دیا کہ غلام بنا لو، لیکن دوسری طرف حکم دیا کہ اب ان کی حفاظت کرو، اب ان کو اپنا بھائی سمجھو، اور یہ بھی حکم دیا کہ جہاں سے تم جو کھاتے ہو اس کو کھلاؤ، جیسا تم پہنتے ہو اس کو پہناؤ، اس کو حقیر مت سمجھو، اس کو عزت و عظمت کے ساتھ رکھو، اور اگر اللہ تمہیں توفیق دے تو اس کو آزاد کر دو، تاکہ اس کو جب تم آزاد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دیں گے۔ اور پھر اسلام نے ان غلاموں کو اتنا بڑا اونچا مقام دیا ہے کہ آپ جس کعبۃ اللہ میں الحمدللہ بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر جو ساری کائنات میں افضل ہے، جو ساری کائنات میں اشرف ہے، جو ساری کائنات میں احب الی اللہ ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے جنگ کے بعد، فتح مکہ کے بعد، اسلام کے غلبے کے بعد مکے پہ اسلام کا پرچم لہرایا تو اللہ کے نبی نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان کہو۔ یعنی اللہ کے نبی نے جہاں توحید کا اعلان کرایا وہاں حضرت ابوبکر کو بھی تو کہہ سکتے تھے اذان دو، حضرت عمر کو بھی کہہ سکتے تھے اذان دو، حضرت عثمان سے بھی کہہ سکتے تھے اذان دو، حضرت علی سے بھی کہہ سکتے تھے اذان دو، یا حضور خود کھڑے ہو کے اذان دے دیتے، لیکن سرکار دو عالم نے پوری دنیا کو یہ واضح کیا کہ آج دیکھو میں نے غلاموں کو کتنا اونچا کر دیا ہے کہ غلام ہے اور کعبے پہ کھڑا ہے۔ تو اسلام کی آزادی جو ہے وہ تو غلام کی عزت کا نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں غلاموں کو اتنی عزت بخشی، اتنی عظمت بخشی کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ
کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑے ہیں اور اعلان توحید کر رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ غلام ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن ہے، اور امیت اپنے خلف سے حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر کے آزاد کیا ہے۔ لیکن حضور نے آج کتنا اونچا کر دیا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جیسے آج اسلام کو فتح ملی ہے، اسلام کو جہاں بھی غلبہ ملے گا تو غلاموں کو، پسماندہ طبقوں کو اور غریب کمزوروں کو اسلام ابھارنے کے لیے آیا ہے، اسلام ان کی حفاظت کرنے کے لیے آیا۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ جہاں بھی تھوڑا سا غلاموں کے بارے میں عزت نفس کا معاملہ آیا، ایک دن سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کسی بات میں غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، انسان ہے کبھی غصے میں ہوتا ہے کبھی نرمی میں ہوتا ہے، اور غصے میں آنے کے بعد سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال سے فرمایا کہ یا ابن امت السودا، اے کالی ماں کے بیٹے۔ حالانکہ حقیقت میں دیکھا جائے کوئی جھوٹ تو نہیں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبش سے تھے، آپ کا رنگ مبارک کالا تھا، آپ کی والدہ کا رنگ مبارک بھی کالا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق کا کہنا غلط نہیں تھا، لیکن اس کہنے میں تھوڑا سا تنقیص تھی حضرت بلال کی، یعنی ان کی شان میں ذرا کمی آتی تھی، جس انداز میں اور جس غصے میں سیدنا ابو بکر نے فرمایا تھا کہ یا ابن امت السودا۔ حضرت بلال روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ابو بکر نے مجھے ایسا طعنہ دیا ہے، یہ رنگ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر اللہ نے مجھے کالا بنایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسے ملک میں پیدا کیا ہے کہ جہاں کے لوگوں کا رنگ کالا ہوتا ہے، لیکن ابو بکر صدیق نے مجھے طعنہ دیا ہے۔ حضور پاک نے فوراً حضرت صدیق کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ ابا بکر، آج تمہاری زبان سے ایسا کلمہ نکل گیا ہے کہ اگر دریا میں بھی ڈالوں تو دریا کڑوا ہو جائے گا، لہذا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ فوراً بلال سے معافی مانگو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بلال کا رب جو ہے وہ عرش پہ ناراض ہو جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال سے معافی مانگی، یعنی وہ بلال جن کو غلام کو خرید کر کے آزاد کیا تھا، اتنا لفظ کہنے پر حضور نے فرمایا معافی مانگو، یعنی غلاموں کا مقام اسلام نے کتنا بلند کر دیا کہ وہ بندہ معافی مانگ رہا ہے جو افضل بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور کے بعد پوری کائنات میں قیامت تک سب سے افضل ہے، سیدنا ابی بکر، وہ حضرت بلال سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد پھر میں نے کبھی بلال کو بلال نہیں کہا، جب بھی میں نے کہا تو کہا سیدنا بلال، کہ بلال تم تو بھائی ہمارے سردار ہو، تاکہ وہ کلمہ جو ہے اس کی ذرا سی بھی کڑواہٹ جو ہے بلال کے دل میں نہ رہ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں، اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب جنگ خیبر میں اسلام کو اللہ نے فتح نصیب کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غلام تقسیم کر دیے اور جتنی بانیاں تھی تقسیم کر دی، تو ایک صحابی نے آ کے عرض کیا، اس نے کہا کہ آمنہ کے لال سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا حضور میری ایک گزارش ہے، ایک رائے ہے، مشورہ ہے، اگر آپ کو گرا نہ گزرے۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے بتلاؤ۔ اس نے کہا حضور ان قیدیوں میں ایک لڑکی ہے جس کا نام بی بی صفیہ ہے، اور وہ خیبر کے سردار کی بیٹی ہے، اور پھر خیبر کا سردار جو ہے اس کی بیوی تھی اور اس کا خاوند مارا گیا، وہ سب ختم ہو گئے اور وہ قیدی بن گئی۔ تو میرا منشا یہ تھا سرکار کہ اگر آپ مہربانی فرمائیں تو بجائے وہ صفیہ بی بی جو ہے کسی صحابی کو دینے کے، اگر آپ خود لے لیں تاکہ ان کے دلوں پہ بوجھ نہ گزرے، آخر وہ شہزادی ہے اور ایک بادشاہ کی بیٹی ہے اور ایک بادشاہ کی بیوی رہ چکی ہے، تو اگر آپ اس کو اپنے نصیب میں لے لیتے تو وہ بھی چپ ہو جائیں گے کہ چلو بھئی اگر شہزادی تھی تو اتنے بڑے بادشاہ کے گھر میں چلی گئی، تو ان کی بھی ایک دلجوئی ہو جائے گی، اور اس طرح وہ یہ سمجھیں گے کہ شاید ہماری شہزادیوں کو حضور نے پکڑ کے اپنے غلاموں کے حوالے کر دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پسند آئی، آپ نے فرمایا تم نے بات تو اچھی کی ہے، لیکن مجھے تو یہ معلوم ہے کہ وہ دہیہ کلبی جو میرے صحابی ہیں وہ ان کے نصیب میں ہے، ان کے حصے میں چلی گئی،
تو اب میں ان سے زبردستی تو نہیں لے سکتا۔ حضرت دہیہ کلبی کو بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ نے فرمایا کہ بھی چونکہ بی بی صفیہ تمہارے نصیب میں اور تمہارے سہم میں تمہارے حصے میں آ گئی ہے، مجھے کچھ صحابہ نے یہ مشورہ دیا ہے اگر تم خوشی کے ساتھ اس کو میرے حوالے کر دو تو تمہاری مہربانی ہوگی اور اس کے بدلے میں ہم تمہیں بدلہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضرت دہیہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید اللہ کی حکمت ہوگی اور اللہ کو یہی منظور ہوگا۔ انہوں نے کہا حضور میں نے تو اس بی بی کی شکل بھی نہیں دیکھی، وہ تو میرے حصے میں آنے کے بعد بھی مجھے اتنا وقت نہیں ملا کہ میں اس کی شکل بھی دیکھ سکوں۔ تو یا رسول اللہ آپ سے زیادہ کون زیادہ مجھے پیارا ہو سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی صفیہ کو لیا، اور لینے کے بعد صرف یہ نہیں کہ وہ صحابی سے لے لیا بلکہ فوراً آزاد کر دیا۔ آزاد کرنے کے بعد نکاح کر کے امہات المؤمنین کے درجے پہ پہنچا دیا کہ وہ ساری دنیا کی ماں بن گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا کہ ہم کنیزوں کو ذلیل نہیں کرتے، ہم تو اس کو اتنا شرف دیتے ہیں کہ قیامت تک میرا کلمہ پڑھنے والا جو ہے اس کو ماں کے درجے میں سمجھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی ان کو عظمت عطا فرما دی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے آئے تو دیکھا کہ بی بی صفیہ جو ہیں گھر میں بیٹھی ہیں لیکن رو رہی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماذا یبکی کہ صفیہ کیوں رو رہی ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضور بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ جو ہیں وہ مجھ پہ بڑی طنز کرتی ہیں۔ بیویوں میں تو ہوتا ہے نا، یہ تو فطری بات ہے نا کہ سوکنوں میں اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ طبیعی ہوتی ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کوئی نفرت انگیز ہو، یہ قدرتی بات ہے، فطرت ہے، نیچر ہے۔ تو حضور نے فرمایا کیا تنگ کرتی ہیں؟ اس نے کہا حضور وہ ہر وقت مجھے تانا دیتی ہیں اور کہتی ہیں انت بنت یہودیہ، تم ایک یہودی کی لڑکی ہو، ایک یہودی کی بیوی تھی۔ دیکھو ہم تو قریشی ہیں، حضور کے رشتہ دار ہیں، میں ابو بکر کی بیٹی ہوں، یہ عمر کی بیٹی ہے، اور تم کیا ہے، تم کس؟ تو یہ تو حضور کی مہربانی ہے کہ تمہیں حضور نے بیوی بنا لیا، ورنہ تو کیا ہے، تم ایک یہودی خاندان کی لڑکی ہو۔ تو یہ بات مجھے بہرحال بڑی گراں گزرتی ہے، ناگوار گزرتی ہے، تو اب میں ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی، یا رسول اللہ میں کیا کروں، میں اس لیے رو رہی ہوں۔ حضور نے فرمایا صفیہ عجیب بات ہے، تم کیسی بات کر رہی ہو، تمہیں تو اس کا جواب دینا چاہیے تھا۔ تو بی بی صفیہ نے کہا حضور میں کیا جواب دیتی؟ اس نے کہا اگر بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ پھر تمہیں طنز کریں تو ان کو بتا دینا کہ دیکھو میں حضرت ہارون کے خاندان سے ہوں، اور حضرت ہارون نبی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے بھائی میرے چچا وہ بھی نبی تھے، تو میں نبی کی بیٹی ہوں، نبی کی بھتیجی ہوں اور نبی کی بیوی ہوں، تو اب میرا شوہر بھی محمد الرسول اللہ نبی ہیں، تو تم نبی کی بیوی تو ہو لیکن ابو بکر کی بیٹی ہو، باپ تو تمہارا نبی کوئی نہیں، اور تم ٹھیک ہے حضور کی بیوی تو ہو لیکن حضرت عمر کی بیٹی ہو، تمہارا باپ نبی تو کوئی نہیں، لیکن میرا باپ جو ہے وہ تو نبی ہے، میرا باپ جو ہے وہ تو نبی ہے حضرت ہارون علیہ السلام، اور میرے چاچا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بھی نبی ہے، اور میرا شوہر جو ہے وہ بھی نبی ہے محمد الرسول اللہ، تو تم کس بات سے مجھ پہ فخر کرتی؟ اب دیکھیں یعنی حضور کتنا غلاموں کو اونچا کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ اس اسلام پہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ کنیزوں کو ذلیل کرتے ہیں یا بانیوں کو ذلیل کرتے ہیں؟ جو اللہ کا نبی اپنی بانیوں کو اپنی بیوی بنا کے اتنی عزت دے اور پھر عائشہ اور حفصہ سے بلند کر دے، تو جب دوبارہ جھگڑا ہوا تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں کے بعد آئے تو دیکھا کہ بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ کا موڈ بگڑا ہوا ہے، تو حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضور کیا بات ہے، اللہ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے کہ بیویوں کو جھگڑا کرنا بھی سکھانا ہے، تو آپ نے یہ جواب سکھایا ہے، صفیہ کو یہ جواب کہاں سے آ سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، فرمایا جو میں نے سکھایا غلط سکھایا؟ انہوں نے کہا نہیں حضور ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے غلط سکھلایا، لیکن آپ نہ سکھلاتے تو ہماری بات رہ جاتی۔ تو حضور نے فرمایا کیوں طنز کرتے ہو تم بی بی صفیہ پر رضی اللہ تعالی عنہا پر؟ تو میں اس کا جواب جو ہے میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں کسی کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ تو معنی یہ تھا کہ حضور نے ایک کنیز کو کتنا اونچا کر دیا، حالانکہ اگر آپ غور کریں تو بی بی عائشہ بھی یہ بات کہہ سکتی ہے اور بی بی حفصہ بھی کہہ سکتی ہے
کیونکہ یہ دونوں کون ہے؟ قریش ہے، یاد رکھو. اور قریش کون ہے؟ یہ نسل ہے سیدنا اسماعیل. قریش کون ہے؟ ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل، اللہ نے کنانہ کو چنا اولاد اسماعیل سے. واصطفیٰ قریش من کنانہ، حضور نے فرمایا اللہ نے قریش کو چنا کنانہ سے. واصطفیٰ بنی ہاشم من قریش، اللہ نے بنی ہاشم کو قریش سے چنا. فرمایا واصطفانی من بنی ہاشم، پھر اللہ نے بنی ہاشم میں سے محمد مصطفیٰ کو چن لیا. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے کیسے چنا ہے کہ تمام انبیاء میں اللہ نے پہلے ولد اسماعیل سے کنانہ کو اختیار کیا، کنانہ میں سے اللہ نے قریش کو چن لیا، قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چن لیا، اور بنو ہاشم میں اللہ نے محمد مصطفیٰ کو چن لیا. تو اب کیا مانا؟ قریش جو ہے وہ کس کی اولاد ہوئے؟ ولد اسماعیل. تو ان کا باپ بھی تو نبی ہے، اگر وہ ہارون کی بیٹی ہیں تو وہ بھی اسماعیل کی بیٹی ہیں. جیسے ان کا چچا نبی ہے تو اسماعیل کا ابا ابراہیم بھی نبی ہے، اور اسماعیل کا بھائی اسحاق بھی نبی ہے. تو اگر دیکھا جائے تو یہ شرف سیدہ عائشہ کو بھی حاصل ہے اور یہ شرف سیدہ حفصہ کو بھی حاصل ہے. لیکن حضور پاک نے ایک دنیا پہ یہ واضح کرنا تھا کہ ہمارے نزدیک کسی کنیزہ کا مقام بطور کنیز ہونے کے نہیں گر جاتا. یہ تو اسلام کے احکام ہے کہ جب جنگ ہوگی تو جو لوگ آئیں گے تو مال جو ہے وہ مال غنیمت ہوگا، اور بند مرد جو ہیں وہ عبد کہلائیں گے، اور لڑکیاں جو ہیں وہ بطور امہ جو ہے تقسیم ہوں گی. یہ اسلام کا حکم ہے، لیکن اس کے بعد اسلام نے اس کو عزت دی ہے. اس لیے آپ قرآن پاک میں پڑھیں گے کہ اگر کسی آدمی نے کسی رمضان المبارک میں اپنا روزہ جو ہے مباشرت زوجہ سے آمدن توڑ لیا تو کفارہ کیا ہے؟ فرمایا تو کو رقبہ، ایک غلام آزاد کرو، تاکہ کسی طرح غلام آزاد ہو. اگر ایک آدمی سے خطأ قتل ہو گیا، کیا کرو جی؟ غلام آزاد کرو. حتیٰ کہ حضور نے غلاموں کو اتنی عظمت دی کہ ایک صحابی نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے غصے میں آ کر اپنے غلام کو تھپڑ مارا ہے، تو حضور اب اس کا میں کیا بدلہ دوں؟ آپ نے فرمایا اس کا بدلہ یہ ہے اس کو آزاد کر دو. اس کا بدلہ یعنی اتنی تھوڑی سی زیادتی ہوئی ہے تو آزاد کر دو. تو اسلام نے اس حقوق دیے ہیں اور اسلام نے غلاموں کو عظمت دی ہے، اسلام نے ان کے بڑے مراتب رکھے ہیں. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو اتنے بڑے مرتبے دیے کہ ایک دفعہ اسی مکہ مکرمہ کا گورنر جو تھا وہ موالی میں سے لگایا گیا، تاکہ لوگوں پر یہ واضح ہو جائے کہ اسلام فرق نہیں کرتا. اسلام کے اندر جو آدمی بھی مقام تقویٰ پہ ہوگا. اور جب حضرت عمر نے پوچھا اپنے امیر سے کہ تم میرے پاس جب مدینے آئے ہو تو مکے میں کس کو گورنر بنایا؟ اس نے کہا ولیت ابن ابزہ، کہ میں نے ابن ابزہ کو بنایا. فرمایا ولیت علی اہل مکہ اہل اللہ ولیت علیہم رجل من الموالی، اور غلاموں میں سے ایک بندے کو تم نے بنا دیا گورنر اور مکے والوں کا. انہوں نے کہا ہاں، اس لیے کہ اس کو اللہ کے قرآن کا بڑا علم ہے. فبقا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رو پڑے. فرمایا صدق رسول اللہ، اللہ کے نبی نے سچ فرمایا. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بها آخرین، کہ اللہ قرآن کے ذریعے کتنے لوگوں کو اونچا کر دیں گے اور کتنے لوگ ہیں جو منکر ہو کے ذلیل ہو جائیں گے. تو اسلام نے عزت و عظمت کی ہے. تو اسی لیے اب آپ سمجھیں تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ غنیمت اس کو کہتے ہیں جو مال جنگ کے بعد حاصل ہو. اور یاد رکھو کہ غنیمت جو ہے اس میں خیانت کرنا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے. اس کو کہتے ہیں غلول. یعنی ایک تو عام مال میں خیانت ہے نا کہ میرے پاس آپ کی امانت تھی، نعوذ باللہ میں نے خیانت کر لی، لیکن ایک مال غنیمت میں خیانت کرنا وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے کہ اس میں تو سارے مجاہدین کا حق ہے. تو اب جو آدمی خیانت کر رہا ہے، کیا مانا؟ مقصد ہے کہ سارے مجاہدین کے حق میں سے خیانت کر رہا ہے، وہ کسی ایک فرد کے مال سے خیانت نہیں کر رہا. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ جو مدارس کا پیسہ ہوتا ہے، مسجدوں کا پیسہ ہوتا ہے، چندے کا پیسہ ہوتا ہے، اس کا بڑا ہی خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو لاکھوں آدمیوں کا حق ہے. کسی نے 1 ریال دیا، کسی نے 100 دیا، کسی نے 1000 دیا، کسی نے 2 ریال دیے، وہ جمع ہو کے تصرف میں آئے تو اس کے اندر اگر خیانت ہو نعوذ باللہ، وہ تو پتہ نہیں پھر کس کس کا حق ادا کرے گا قیامت میں. اس لیے ایسی اموال کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ بہت بڑی احتیاط کی اور حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے.
تاکہ آدمی قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے حقوق الناس سے جو ہے وہ بچ سکے۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد میں تشریف فرما ہے، ایک غزوے میں، تو کچھ صحابہ آئے، انہوں نے کہا بخن بخن، واہ واہ، فلاں آدمی نے تو حضور آج کمال کر دیا، فلاں نے تو آج حضور کمال کر دیا، ایسی جنگ لڑی، ایسی بہادری سے، بے جگری سے لڑ رہا ہے کافروں کے خلاف۔ حضور نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے سر پہ آگ جل رہی ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم تو حیران ہو گئے کہ ایک آدمی جہاد کر رہا ہے، کافروں سے لڑ رہا ہے، اور حضور یہ فرما رہے ہیں۔ تو اس کے بعد میں جب جنگ ختم ہوئی، جب تحقیق کی گئی تو مال غنیمت میں سے اس بیچارے نے کوئی چیز چرائی تھی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب میں پکڑ لیا۔ تو اس لیے اموال غنیمت کے احکام جو ہیں وہ بڑے سخت ہو گئے۔ تو اب سمجھیں کہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو جنگ کے بعد حاصل ہو مال اس کو کیا کہیں گے؟ مال غنیمت، اور جو بغیر جنگ کے حاصل ہو، کیا مانا کہ آپ نے چڑھائی کی، کافر ڈر گئے، جنگ نہیں کی، انہوں نے اپنا ملک، اپنا علاقہ، اپنا گھر، اپنا ہر چیز تمہارے حوالے کر دی، اب جنگ تو ہوئی نہیں لیکن فتح ہو گئی اور مال حاصل ہو گیا، تو یہ ہے مال فے۔ مال فے اس کو کہتے ہیں جو بغیر جنگ کے، بغیر لڑائی کے، بغیر مشقت کے حاصل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں اموال فے۔ اور غنیمت کہتے ہیں اس مال کو جو جنگ کے بعد حاصل ہو، جو محنت کے بعد حاصل ہو۔ اور انفال کہتے ہیں علماء نے فرمایا ایسا مال کہ اگر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جو اس وقت مسلمانوں کا امیر ہے، اس نے دیکھا کہ ایک مجاہد نے بڑا اچھا کام کیا ہے تو بطور انعام اس کو کوئی خاص چیز دے دے کہ بھئی یہ تو تمہارا غنیمت میں حصہ ہے لیکن یہ تمہارا انعام ہے، تو اس کو انفال کہتے ہیں کہ وہ نفل ہے۔ بعض علماء کرام نے ان تین لفظوں میں فرق کیا کہ انفال کا معنی یہ ہے کہ جو بادشاہ کی طرف سے یا خلیفۃ المسلمین کی طرف سے کسی کو بطور انعام، بطور خاص کوئی چیز دی جائے، وہ انفال ہے، اور جو جنگ کے بعد مال ملے وہ مال غنیمت ہے، اور جو بغیر جنگ کے ملے وہ مال فے ہے، اس کو کہتے ہیں اموال فے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جیسے کئی مواقع ایسے آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر جنگ کے اور بغیر حرب کے اور بغیر مشقت کے کامیابی عطا فرما دی۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایک شریعت میں مسئلہ یہ بھی ہے کہ مثلا ایک آدمی نے کسی کافر کو قتل کیا اور وہ کافر جو ہے مثلا بڑا بہادر تھا، بڑا شجاع تھا، لیکن ایک مسلمان کامیاب ہو گیا، اس نے قتل کیا، تو اس کا جو خاص چیز ہوتی ہے، ہتھیار ہے، گھوڑا ہے، تلوار ہے، سامان ہے، تو کہتے ہیں یہ اس کے لیے انعام کر دیا جائے کہ جس مجاہد نے جا کر یہ کامیابی حاصل کی ہو تو اس کا جو مال ہے وہ اسی کو دے دیا، تو کہتے ہیں اس پر بھی لفظ انفال کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اکثر معنی راجے جو ہے جمہور کے نزدیک وہ یہی ہے کہ یہ تینوں الفاظ جو ہیں کبھی غنیمت پر انفال کا اطلاق ہو جاتا ہے، کبھی انفال پر غنیمت کا اطلاق ہو جاتا ہے، اور کبھی ان پر لفظ فے کا اطلاق ہو جاتا ہے، تو یہ مترادفۃ المعنی ہیں اور ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو اب جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جنگ بدر میں یہ واقعہ پیش آ گیا، جیسے کہ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ صحابہ جو تھے وہ تقسیم ہو گئے تھے، کچھ صحابہ کافروں کے تعاقب میں چلے گئے، کچھ صحابہ مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے، اور کچھ صحابہ جو تھے حضور پاک کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو اب ان میں اختلاف پیدا ہو گیا، تو بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ چونکہ یہ مال ہم نے جمع کیا دوسروں کو کیوں دیا جائے، لیکن یہ بات کا پیدا ہونا یاد رکھو یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے، کیونکہ اسلام کا پہلا غزوہ تھا، اس سے پہلے تو کوئی غزوہ ہوا نہیں، غزوہ بدر جو ہے سب سے پہلا غزوہ ہے، نہ کوئی احکام غنیمت آئے تھے، نہ مال غنیمت کے کوئی شرعی حکم آئے تھے، اور نہ اس سے پہلے کوئی جہاد تھا، نہ کوئی لڑائی تھی، تو اس لیے مسلمانوں کے دل میں ایسی چیزوں کا خیال پیدا ہو جانا تو ایک فطری امر ہے، اس سے نعوذ باللہ کوئی کسی کی تنقیص کا پہلو نہیں نکلتا، لیکن چونکہ صحابہ کا مقام اللہ کے ہاں بہت بلند ہے،
ان کی تو معمولی سی بات جو ہے وہ بھی اہمیت رکھتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہتے تھے کہ میرے محبوب کے صحابہ اس طرح ان کے دلوں کو مانگ دیا جائے کہ ان میں کسی مال کی وجہ سے ایسی باتوں کا خیال کیوں پیدا ہوا، ایسا خیال کیوں آیا کہ اس کو دیا جائے اور اس کو نہ دیا جائے، اس کو دیا جائے اور اس کو نہ دیا جائے۔ تو اس پر اللہ نے قرآن کی یہ آیات مبارک جو ہیں وہ نازل فرما دی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب دیکھیں کہ انداز خطاب قرآن کیا کہتا ہے، یسألونک عن الانفال، یعنی براہ راست کوئی بات نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شان کرم ہے کہ حضور کے صحابہ کا اتنا بڑا شان ہے کہ ان کو نام لے کے نشانہ نہیں بنایا گیا، بلکہ ایک سوال کے انداز میں سوال رکھا گیا۔ جیسے اس کو سمجھیں کہ جب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی بات ناگوار گزری کہ بھئی میں کچھ لوگوں سے بات کر رہا ہوں اور پھر ان کے امید ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں، اور مسلمان ہو جائیں تو اسلام کو بڑی طاقت ملے گی کہ بڑے سردار ہیں، اور یہ تو پکا مسلمان ہے، صحابی ہے، یہ تو مسئلہ بعد میں بھی پوچھ سکتا ہے۔ حالانکہ بظاہر دیکھا جائے تو حضور کی رائے مبارک یا حضور کا اتحاد مبارک بھی اپنی جگہ ٹھیک تھا۔ جیسے کہ کوئی آدمی باہر والا آ کے ایک مولوی سے مسئلہ پوچھے اور ایک طالب پوچھے تو وہ اس کو ترجیح دیتا ہے کہ یہ تو چلا جائے گا، غریب مسافر ہے، اس کو جواب دیتے یہ تو طالب ہے، کل پوچھ لے گا، رات پوچھ لے گا، پھر پوچھ لے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بھی ناگوار گزری کہ عبداللہ ابن ام مکتوم آئے اور حضور کے چہرے مبارک پہ کیوں اعراض آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پہ ایک صحابی جو سائل ہے، جو ایمان والا ہے، اور جو ایمان والے نہیں ہیں ان کا اسلام یا ایمان لانا جو ہے وہ موہوم ہے، ہو سکتا ہے لے آئیں اور ہو سکتا ہے نہ لے آئیں، لیکن اس کا ایمان تو پکا ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں علماء نے ایک مسئلہ نکالا ہے، جیسے کہ آج کل بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھی کہہ دیتے ہیں نا، دیکھو جی یہ مولوی کام تو پھر بھی مسلمانوں میں کر رہے ہیں نا، تبلیغ والے ہوں یا مدرسے والے ہوں یا دعوت والے ہوں یا کوئی ہوں، اور جی کافروں میں جائیں، جا کے بات کریں۔ تو حالانکہ یہ بات نہیں، اسلام کا حکم یہ ہے کہ سب سے زیادہ حقدار وہ ہیں جو اسلام لا چکے ہیں، ان کے دین کو بچاؤ۔ ان کا آنا جو ہے وہ تو متوقع ہو سکتا ہے یا ہو سکتا ہے نہ ہے، لیکن جو اسلام میں آ چکے ہیں ان کے ایمان کی حفاظت کرو تاکہ وہ محفوظ رہیں، اور جن کے مقدر میں ہدایت ہے پھر انہی سے لوگ آگے نکلیں گے اور دین کو اور آگے پھیلاتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے ورنہ حضور بھی یہی چاہتے تھے کہ کافر جو ہیں وہ مسلمان ہو جائیں۔ جیسے ہمارے بہت سارے جدید مولوی جو ہیں وہ نئی نئی کتابیں لکھتے ہیں تو بعض مسائل میں وہ ایسی بات نرم پہلو اختیار کر لیتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ بھی کیا وجہ ہے، وہ کہتے ہیں جی اصل میں بات یہ تھی کہ میں نے نرمی ایسے اس لیے اختیار کی کہ تاکہ کافر لوگ جو پڑھیں نا وہ یکدم نفرت نہ کریں، وہ تھوڑا اسلام کے قریب آ جائیں، تو اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا مسئلے کو نرم پہلو میں پیش کر دیا ہے۔ تو اصل یہ بات نہیں ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، جس کا ایمان یقینی ہے اس کی حفاظت کرو۔ دو مریض ہیں، ایک نزلے کا مریض ہے اور ایک کسی موذی بیماری کا مریض ہے، لیکن اگر وہ موذی بیماری کا مریض علاج ہی نہ کرانا چاہے تو ڈاکٹر کو کیا پڑی ہے کہ ادھر توجہ کرے، جو علاج کرانا چاہتا ہے اس کے ساتھ زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک آدمی بڑی بیماری میں لیکن علاج نہیں کرانا چاہتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورت موجود ہے، سورت عبسہ، اللہ نے قرآن نازل فرما دی، لیکن دیکھیں شان اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں اور لطف و کرم دیکھیں، اور اس میں میرے محبوب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی دیکھیں، یعنی اظہار ناراضگی ہے، اظہار عتاب ہے، لیکن فرماتے ہیں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اللہ فرماتے ہیں عبسا، تیوری چڑھائی، یعنی فرمایا عبستا، حضور آپ نے تیوری چڑھائی نہیں، فرمایا عبسا، کسی نے حضور کو براہ راست مخاطب نہیں فرمایا گیا، یعنی شان دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے عتاب ہے، حالانکہ ناراضگی ہے، عتاب ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ مقام نبوت اور رسالت اتنا بلند ہے
کہ آدمی کبھی بھی بات کرتے ہوئے کوئی ایسا پہلو بھی اختیار نہ کرے جس میں کروڑویں درجے میں بھی کہیں تنقیص کا پہلو نکلتا ہو، ورنہ اللہ اپنے دشمنوں کو تو بخش دیتے ہیں لیکن حضور کے دشمنوں کو نہیں معاف کرتے۔ ایک بات ہمیشہ دماغ میں رکھ لیں کہ اللہ کے جو دشمن ہیں نا براہ راست، ان کو تو خدا پھر بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنے محبوب کے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں۔ آپ دیکھیں کہ مکے کے قریشی جو تھے سیدھے مشرک تھے، کھلے باغی تھے، بتوں کے پجاری، حبل، لات، عزا، منات کی عبادت کرنے والے، اللہ کے توحید کے مخالف، توحید الوہیت کے مخالف، اور کعبۃ اللہ میں بت رکھنے والے، لیکن ان کے لیے جب بھی کبھی حضور نے دعا کی تو فوراً اللہ نے قبول فرما لی۔ لیکن مدینے میں منافق جو تھے وہ میرے محبوب کے نقصان پہنچانے والے تھے، حضور کو نقصان دینے والے تھے۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان کے لیے تو آپ 70 دفعہ بھی مانگے تو میں بخشنے کے لیے تیار ہوں، ان کے لیے آپ جتنی بخشش مرضی آئے مانگے، صرف 70 نہیں بلکہ یہ تو ایک عدد ہے، یعنی 1 دفعہ نہیں، 7 دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، 70 دفعہ، مانے یہ کہ جتنا بھی مانگے۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ تو اس لیے شان نبوت میں، شان رسالت میں، مقام رسالت میں، عظمت رسالت میں ہمیشہ انسان کو، اب دیکھیں خدا ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں لیکن انداز کتنا پیارا ہے، عتاب بھی ہے اور لطف بھی ہے، عتاب بھی ہے اور کرم بھی ہے کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، وہ تیوری چڑھائی کب، جب آیا نابینا کس کے پاس؟ تو اب یعنی خطاب عام ہے، مقصد تو صاف بات یہ ہے کہ حضور مراد ہے، لیکن اللہ یوں بھی فرماتا کہ ابستا، آپ نے تیوری چڑھائی، کیوں چڑھائی؟ تولیتا، آپ نے اعراض کیا، لیکن سمجھا نہیں، اب ایسا کسی نے تیوری چڑھائی، کسی نے اعراض کیا، یعنی مقصود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ یہاں بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تیرے صحابہ نے جھگڑا کیا، اللہ فرماتے ہیں یسألونک عن الانفال، حضور آپ سے غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کون پوچھتے ہیں؟ بس نام ہی نہیں، بظاہر کسی کو نشانہ بھی نہیں، ورنہ تو 3 جماعتیں تھیں نا، ایک جماعت نے مال غنیمت جمع کیا تھا، ایک نے تعاقب کیا، ایک نے حضور کی حفاظت کی۔ اب مسئلہ پیدا ہوا کہ جی حضور سے پوچھیں کہ ہم اس مال کو کیسے تقسیم کریں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سوال کے ضمن میں، اور اس کے بعد اللہ نے ہدایت بھی فرما دی، فرمایا قل الانفال للہ والرسول، اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کو بتا دو کہ اموال غنیمت جو ہیں وہ تو اصل میں اللہ کے ہیں، اس کا مالک کون ہے حقیقی؟ وہ تو اللہ تبارک و تعالی ہے، تمہیں اللہ دیے ہیں، اللہ چاہے تو دے نا، تو تم کون کس سے جھگڑا کرے؟ تمہارا مال ہے، کوئی تم لڑ رہے ہو اور پوچھ رہے اس کو دیں یا اس کو نہ دیں۔ قل الانفال للہ والرسول، اور یہ تو میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے ہیں، کیا معنی؟ ملک اللہ کا ہے لیکن حکم محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم۔ اور علماء نے فرمایا اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اے صحابہ ذرا غور کرو، اگر میرا رسول نہ ہوتا، اگر تم کلمہ نہ پڑھتے، اگر تم ایمان نہ لاتے، کہاں جہاد ہوتا، کہاں جنگ ہوتی، کہاں غزوہ بدر پیش آتا، کہاں کافر شکست کھاتے؟ یہ ساری وجہ تو میرا مدنی محمد مصطفیٰ ہے۔ تو اصل تو حضور پاک کی ذات ہے، جن کی وجہ سے تمہیں ایمان ملا، جن کی وجہ سے تمہیں حکم جہاد ملا، جن کی وجہ سے یہ غزوہ بدر پیش آیا۔ قل الانفال للہ والرسول، اور آگے فرمایا فاتقوا اللہ، اصل چیز کیا یاد رکھو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، خبردار دل میں اللہ کا ڈر۔ مال کیا چیز ہے؟ اس لیے مسلمانوں یاد رکھو، سارا قرآن پڑھو نا، غور کرو قرآن کیا کہتے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور کہیں فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، اور کہیں فرماتے ہیں ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا۔
اور کہیں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، ہر جگہ اتق اللہ کیا مانا؟ اللہ سے ڈرو. یاد رکھو جب اللہ کا ڈر پیدا ہوگا تو سارے دین پہ چلنا خود بخود آسان ہو جائے گا. اس لیے آپ دیکھیں ایک آدمی رات کو اپنا بستر چھوڑ کے بیوی بچے چھوڑ کے وضو کر کے کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے. تہجد کیوں پڑھ رہا ہے؟ اللہ کا ڈر دل میں آ گیا. اور ایک آدمی حرم کے باہر سویا ہوا ہے، اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، نماز نہیں پڑھتا. وجہ کیا ہے کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے دل کے اندر. اس لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ کا ڈر پیدا کریں. جب اللہ کا ڈر دل میں آ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی مقام تقوی نصیب کر دیتے ہیں. اور سب سے پہلا اتقاء کیا ہے کہ شرک و کفر سے بچ جائیں. اس لیے علماء نے فرمایا جو کافر ہے مشرک ہے وہ متقی نہیں ہوتا، کیونکہ اتقاء کا معنی ہی اتقاء عن شرک ہے. اور جب شرک سے بچ جائیں تو پھر گناہوں سے بچیں، کبائر سے بچیں، صغائر سے بچیں. اور پھر آخر میں وہ مرتبہ آ جاتا ہے کہ دل میں اللہ کے سوا پھر بندے کے دل میں اور کسی کا نہ خیال ہے، نہ عظمت ہے، نہ خوف ہے، نہ خشیت ہے. اس لیے فرمایا کہ اے میرے مدنی کے صحابہ فاتقوا اللہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اگر جھگڑا ہو جائے تو اصلاح کی کوشش کریں. یہ مال کے لیے کیا کرے؟ اللہ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو دلوں میں بٹھا دو. اور جو تمہارے اندر ذرا بات پیدا ہو گئی ہے تو اس کو صلح کرو. مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ جھگڑا ہو جائے تو اصلاح کرے. مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ دو دلوں کو ملانے کی کوشش کرے، دو دوستوں کو، دو عزیزوں کی آپس میں اصلاح کی کوشش کرے. اور اس کے بعد فرمایا یا اللہ تقویٰ بھی کریں، اصلاح بھی کریں، لیکن کیسے کریں؟ اب ایک حکم تو اللہ نے دے دیا نا کہ اللہ کا ڈر پیدا کرو اور آپس میں اصلاح پیدا کرو، لیکن اللہ بھی یہ حاصل کیسے ہوگا؟ کیسے اصلاح کریں؟ جھگڑا تو ہو گیا ہمارے درمیان میں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو نسخہ بھی بتلا دیا. فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بس اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. تو جب اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پہ چلو گے تو سارے جھگڑے خود بخود ختم. جب اللہ کے رسول کے حکم پہ چلو گے تو دلوں سے قدورتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی، خود بخود مٹ جائیں گی. تو آج بھی دنیا نے اگر اتحاد پیدا کرنا ہے، اتفاق پیدا کرنا ہے، عالم سے جھگڑے مٹانے ہیں تو وہی نسخہ کیمیا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اس لیے حدیث مبارک میں ہے کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین میں مکہ کے فتح ہونے کے بعد بڑا عظیم واقعہ ہے غزوہ حنین کا. تو بہرحال مال غنیمت اللہ نے اتنی عطا فرمایا حضور کو، فتح ہو گئی اور اتنی مال ملا کہ ہزاروں بکریاں اور ہزاروں دمبے اور سینکڑوں ہزاروں اونٹ اور دولت اور مال بے انتہا مال ملا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے جو سردار فتح مکہ کے بعد نیا نیا اسلام لائے تھے، حضور پاک نے ان کو بلا کے ماشاءاللہ بعض لوگوں کو 100 اونٹ عطا فرما دی. 100 اونٹ عرب میں کوئی معمولی سی بات نہیں ہوتی. اور اونٹ کی اس وقت بھی ایک قیمت تھی اور آج بھی ماشاءاللہ ایک قیمت ہے. تو کسی کو 100 اونٹ دینا جو ہے یہ کوئی معمولی سی بات نہیں تھی. 100 اونٹ، تم 100 اونٹ لے جاؤ، 100 اونٹ لے جاؤ، 100 اونٹ لے جاؤ. کسی کو کتنے دے دیے؟ تو صحابہ میں سے، مدینہ منورہ کے انصار میں سے، مدینے کے رہنے والوں میں سے کچھ نوجوان بچے جو تھے، شباب جو تھے، نوجوان جو تھے، ان کی زبان مبارک پہ کچھ لفظ آ گیا. انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ حضور پاک ان کو 100 اونٹ دے رہے ہیں اور وَالسَّيُوفُنَا تَقْطُرُ مِن دِمَائِهِمْ، ابھی تک تو ہماری تلواریں ان کے خون سے ٹپک رہی ہیں. کل تک تو ہمارے دشمن تھے، ہم ان سے لڑ رہے تھے، جہاد کر رہے تھے، ہم نے صحابہ کو پناہ دی، ہم نے اسلام پہ قربانیاں دی، ہم نے اپنے گھر بار سب کچھ اسلام پہ نشاور کر دیا، اور یہ لوگ تو اسلام کے دشمن تھے، ان کو 100 اونٹ مل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا. جب 100 اونٹ ایک آدمی کو دے دیا جائے تو کتنے تقسیم ہو جائیں گے؟
چند صحابہ نوجوان انصار میں ان کی زبان پہ یہ حرف آ گئے۔ حضور پاک کو خبر ملی کہ مدینے کے کچھ لوگوں نے ایسی بات کی، حضور نے حکم دیا کہ سب انصار کو جمع کر۔ تمام انصار مدینہ کو جمع کیا گیا اور ان کے بڑے بڑے جو سردار تھے حضرت سعد رضوان اللہ علیہم اجمعین، سعد ابن عبادہ، سعد ابن معاذ، بڑے بڑے لوگ جو تھے اوس اور خزرج کے قبائل کے اور مسلمان انصار سب صحابہ جمع ہو گئے، اور ان کو بھی پتہ چل گیا کہ حضور ناراض ہیں کہ کچھ لوگوں نے ایسی بات کی ہے کہ حضور نے ان کو 100 اونٹ دے دیا، یہ تو کل تک کافر تھے، ابھی مسلمان ہوئے ہیں، چند دن گزرے، اور ہم پرانے مسلمان، پرانے وفادار، پرانے جان نثار۔ تو جب سارے اکٹھے ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور آپ کے چہرے پر لازمی بات ہے کہ ناراضگی کے آثار تھے، تو صحابہ انصار کے جو بڑے بڑے اجلا صحابہ تھے وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا حضور اپنے فرمان اور حکم جاری کرنے سے پہلے ہماری ایک درخواست سن لیں۔ حضور نے فرمایا کیا بات؟ انہوں نے کہا حضور ہمیں بھی پتہ چلا ہے کہ بعض نوجوانوں نے ایسی بات کی ہے، سب سے پہلے تو ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے کسی ذمہ دار آدمی کی زبان سے یہ کلمہ نہیں نکلا، کسی ایک انصاری کی زبان سے یہ کلمہ نہیں نکلا، چند بچے ہیں، نوجوان ہیں بیچارے، ان کا جذبات میں یہ غلط بات کہہ بیٹھے، حالانکہ ان کو حق نہیں پہنچتا تھا کہ حضور کی تقسیم پر اعتراض کریں، لیکن ہمارے کسی ذمہ دار آدمی کی زبان سے نہیں نکلا، اور جن بچوں نے کہا ہے ان کی وجہ سے بھی ہم معافی چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات سنو، پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ میں نے ان کو کیوں زیادہ پیسے دیے، مال دیا، اونٹ دیے، مؤلفۃ القلوب ہیں، یہ لوگ ابھی ابھی اسلام میں آئے ہیں، اور یہ اپنے اپنے وقت میں سردار تھے، بڑے لوگ تھے، تو اسلام کی طرف سے میں نے ان کو تعریف کرنے کے لیے، ان کو اسلام کے اور زیادہ قریب لانے کے لیے میں نے ان کو بھی انعام اکرام سے نواز دیا، تو تم تو پکے پہلے سے مسلمان ہو، تمہیں تو کسی ہمدردی کی یا مال کی ضرورت ہی نہیں، اس وجہ سے میں نے ان کو، اس کو کہتے ہیں تعلیف قلب، کہ کسی کی دل کو مائل کرنے کے لیے آدمی کچھ عزت دے دے، کچھ اکرام دے دے، کچھ انعام دے دے، جیسے کہ حضور نے ابو سفیان کو دیا کہ جب ابو سفیان مسلمان ہوئے فتح مکہ والے دن، تو حضرت عباس نے عرض کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ابو سفیان آپ کے چچا بھی ہیں اور مکے کے سردار بھی ہیں، اور آج وہ مسلمان ہوئے ہیں تو آپ ان کو کچھ عزت دیں، یہ عزت والے لوگ ہیں، سردار لوگ ہیں، قبائل والے، یہ اور اسلام کے ساتھ زیادہ پکے ہو جائیں گے۔ تو حضور پاک نے فوراً اعلان فرما دیا کہ من دخل دار ابی سفیان فلہ امان، کہ جو بندہ ابو سفیان کی حویلی میں چلا جائے اس کو بھی قتل نہ کرو، اس کو بھی امان، جو کعبے میں چلا جائے اس کو بھی امان، اور ابی سفیان کی حویلی میں داخل ہو جائے تو اس کو بھی امان۔ تو ابی سفیان خوش ہو گئے کہ حضور نے مجھے اتنی بڑی عزت دی ہے کہ میرے گھر کو ایک امن کا گہوارہ قرار دے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ قیامت تک کی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ابو سفیان کے گھر میں جانے والے کو امان مل گئی۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ میں نے ان کو مال زیادہ دیا ہے تاکہ ان کی تعریف قلب ہو جائے۔ اور اس کے بعد حضور پاک نے ایک عظیم بات فرمائی، حضور پاک نے فرمایا کہ دیکھو یہ مال غنیمت ہے، پہلے تو مال غنیمت ہر مال کا مالک اللہ ہے، اور اس کے بعد اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے مال غنیمت کے تقسیم کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اختیارات عطا فرمائے ہیں، لیکن مدینے والوں میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ جب لوگ اونٹ لے کے روانہ ہوں گے، دولت لے کے روانہ ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو اونٹ لے جائیں، بکرے لے جائیں، دولت لے جائیں، اور تم مدینے والے محمد کو لے جاؤ تو فائدے میں کون رہے گا؟ تو مدینے والے فوراً سب کے سب نعرہ خوش ہو گیا، کہنے لگے رضینا یا محمد، کہنے لگے حضور بالکل ہم راضی ہیں، ہمارا حصہ بھی ان کو دے دو، بس آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ جانے میں راضی ہیں، ہمیں اب کسی مال کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم نے یہ بتلا دیا کہ جب کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، جب کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے، جب دلوں میں کوئی بغض و عناد آ جائے تو علاج کیا ہے؟ اللہ کے فرمان پہ چلنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پہ چلنا،
تو جب تم اللہ اللہ کے رسول کو چن لو گے تو جھگڑے تو خود بخود ختم ہو جائیں گے. اس لیے فرمایا اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. یہ انداز ہوتا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو. اللہ تو جانتے ہیں کہ ایمان والے ہیں، مخاطب بھی ایمان والوں سے کیا جا رہا ہے، تو ایک قسم کی تنبیہ ہوتی ہے کہ بھئی اگر ایمان والے ہو تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو اختیار کریں. دعا کریں اللہ ہمیں بھی اپنی اور اپنے محبوب کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ میں آدمی کو بہت رونا آتا ہے، لیکن مجھے رونا نہیں آیا. دیکھو بات یاد رکھو، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر آدمی کو رونا آ جائے. حضور پاک نے فرمایا ہے کہ جب دعا کرو تو رو کے اللہ سے مانگو، لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ علم تبکو فتباکو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بناؤ، عاجزی کے ساتھ دعا مانگو. تو دونوں باتیں حدیث میں آ گئی کہ رونا آ بھی سکتا ہے اور رونا نہیں بھی آ سکتا. تو اگر کسی کو رونا نہ آئے نعوذ باللہ تو کوئی ایسی بات نہیں کہ اس کی حاضری قبول نہیں یا اس کا عمرہ قبول نہیں یا اس کا مکے میں آنا قبول نہیں. یہ بات نہیں ہے، یہ بات ہاں ایک بات ضرور ہوتی ہے کہ دل میں رقت نہیں رہتی، تو اس کا علاج یہ ہے کہ رقت قلب پیدا کرنے کے لیے کہ سب سے زیادہ استغفار کریں اور درود شریف زیادہ پڑھیں، اور جب بھی دعا مانگے تو ایک ایک لفظ پہ بڑا عاجزی، غور، تضرع اور خفیہ اور شکل بنائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی دلوں کے اندر وہ نرمی پیدا کر دیں. کیونکہ یہ مومن کی شان ہوتی ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. اللہ سے ڈرنے والے جب قرآن سنتے ہیں تو ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اسی لیے بعض صحابہ کبھی آیت عذاب پڑھ لیتے تھے تو بیمار ہو کے بالکل گر جاتے تھے اللہ کے عذاب کے ڈر سے، اور آیت رحمت پڑھتے تھے تو خوشی سے ان کے چہروں پر خوشی کے اثرات پیدا ہو جاتے تھے. بہرحال آپ دعا کرتے رہیں اور کوشش کرتے رہیں، اللہ پاک رحمت فرمائیں گے. اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے لیکن بال 2-3 ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ جائے گی. لازماً اس طرح پھروائیں یا کم از کم 1/4 حصہ، یعنی اتنے بال ہیں تو اتنے بال سارے سر کے کاٹے جائیں. یہ نہیں کہ 1-2 ادھر کاٹ لو، 1-2 ادھر کاٹ لو، 1-2 ادھر کاٹ لو، اس سے دم آ جاتی ہے. ماں سوائے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے، ان کے نزدیک اگر 3 بال بھی کٹ جائیں تو دم نہیں پڑتی. وہ یہ نہیں کہتے کہ ایسا کرو، وہ بھی کہتے ہیں اس طرح پھرواؤ، وہ بھی کہتے ہیں کہ بال پورے کٹواؤ، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ایسا کیا تو دم نہیں دینی ہوگی. لیکن جمہور ائمہ کے نزدیک 1 بکری دم دینی ہوگی اور بال بھی کٹوائے. اگر کوئی آدمی چاندی کی انگوٹھی پہنے بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں، چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، سونے کی انگوٹھی حرام. تعویذ لکھنا جو ہے بہرحال میں تو اس کا قائل نہیں ہوں. باقی چونکہ بعض علماء تھوڑا فرق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ شرکیہ منتر جنتر ہیں وہ حرام ہیں، لیکن اگر کوئی قرآن کی آیات مبارک ہیں یا اسماء اللہ الحسنہ ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن بہرحال احتیاط بہتر ہے. آدمی ادھر جائے گا تو پھر آگے بڑھے گا نا، جائے ہی نہیں تو رک جائے گا. وسیلے کا معنی ہوتا ہے ہر وہ چیز جو اللہ کے قریب کرنے والی ہو. کیا معنی؟ یعنی آدمی اعمال صالحہ کرے. آدمی اجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، آگے اللہ نے خود قرآن میں اس کا ترجمہ بیان کر دیا ہے. اور دوسرا وسیلہ جو ہے ایک مقام ہے جنت میں جو سب سے اونچا مرتبہ ہے، اور وہ حاصل ہوگا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. کہتے ہیں جی رمضان میں ہم طواف کر رہے تھے، جماعت کھڑی ہو گئی، ہم بھی نماز میں کھڑے ہو گئے، ہمارے آگے عورتیں گزرتی رہیں. انشاءاللہ جی نماز ہو جائے گی، فکر نہ کرو، عورتوں کے بغیر آپ کا کوئی گزارا ہو سکتا ہے؟ آگے گزریں پیچھے گزریں، اب تو گزارنا ہی ہے نا. بہرحال یہ تو شریعت کا حکم ہے کہ عورتوں کے لیے آخر نماز صف ہو اور مردوں کے آگے نہیں آنا چاہیے. ایک یہ ہے کہ حالت اضطرار ہے، گزر جائے تو نماز ہو جائے.
غار ہرا یا غار ثور پہ کوئی جائے کوئی منع نہیں، لیکن کوئی حکم بھی نہیں۔ بہرحال اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے آنے سے پہلے 1 مہینہ، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ رمضان کا پورا مہینہ حضور نے غار ہرا میں گزارا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں۔ اور غار ثور وہ ہے جہاں ہجرت کی رات حضور نے گزاری۔ اور اگر غور کریں تو عجیب یعنی اللہ کے فیصلے ہیں۔ غار ہرا مکے کے اعلیٰ میں ہے، اعلیٰ جانب یعنی اعلیٰ طرف جو ہے نا یہ معلیٰ، تو غار ہرا، اور غار ثور جو ہے وہ اسفل جانب میں ہے، وہ نیچے والی جانب میں ہے۔ یعنی جب نزول وحی آیا تو حضور بھی اونچے مقام پہ تھے، اور جب ہجرت کا وقت آیا تو نزول تھا وہ آپ اسفل سے گزرے۔ اصل میں اللہ نے مکے کے دونوں حصوں کو رنگ دیا، کہیں وحی سے پہلے بٹھا دیا، کہیں ہجرت کی رات بٹھا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرف بخشنا تھا۔ اور یہ بھی قدرت کی بات ہے کہ ان دونوں غاروں میں کھڑے ہوں اور راستے میں رکاوٹیں نہ ہوں تو سیدھا کعبہ نظر آئے گا، اور ان کا دروازہ جو رخ ہے وہ بھی سیدھا کعبۃ اللہ کی طرف آئے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ بہرحال اگر کوئی ایک ہندو نے کہا کہ میرے لیے دعا کرنا، بالکل دعا کریں کہ اللہ اس کو اسلام نصیب کرے۔ جب تک کافر زندہ ہو اس کے لیے دعا کر سکتے ہو، جب کافر کفر پہ مر جائے تو پھر دعا نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا اور سر کے بال بالکل منڈائے ہی نہیں تو دم دینی پڑے گی۔ ایک بکری دم جو ہے، ایک بکری ذبح کر کے مکے کے غریبوں کو تقسیم کر دیں اور بال بھی کٹوائے۔ اگر 11 سال کا بچہ تھا اور اس نے بال نہیں کٹائے اس پہ دم نہیں پڑے گی، وہ بالغ نہیں ہوا تو اس پہ احکام نہیں ہیں۔ 9 ذی الحج کو یعنی عرفات کا دن جو اگر ہم پاکستان میں ہاں بالکل روزہ رکھ سکتے ہیں، جس ملک میں بھی ہوں۔ لوگ جو ہیں یہ عام جرابوں پر بھی مسح کر لیتے ہیں۔ ہاں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک لفظ حدیث میں چونکہ جراب ہے تو فرماتے ہیں جو بھی جراب ہو مسح جائز ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ہر وہ جراب جس کے اندر پانی اثر نہ کرے، اور ہر وہ جراب جس کا جوتے کے بغیر بھی آدمی چل سکتا ہو، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ مسح کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ پانی اندر اس کے اثر نہ کرے، اور پہلے سے وہ جب مسح کریں گے پہلے وضو کر کے نیت کریں کہ اب میں جوتا پہن رہا ہوں آئندہ مسح کروں گا۔ اگر پہلے سے نیت نہ ہو تو پھر بھی آپ مسح نہیں کر سکتے، یعنی پہلے سے نیت بھی ہو، اور امام صاحب کے نزدیک یا تو چمڑے کا موزہ ہو یا اتنا موٹا کپڑا ہو کہ جس میں پانی اثر نہ کر سکے۔ لیکن امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک چاہے جراب پتلی ہے موٹی ہے ان سب پہ ان کے نزدیک مسح کرنا جائز ہے۔ عمرے پر آیا ہوں، لا علمی کی بنا پر میں میقات پہ چلا گیا، حرم کی حدود سے باہر، کوئی حرج نہیں، کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا، میقات نہیں ہوتا۔ ایک ہے حرم، ایک ہے ہل، حد حرم کے بعد ہل ہے، ہل کے بعد پھر میقات ہے۔ میقات یوں سمجھیں کہ مدینہ منورہ ہے، میقات جو ہے وہ ذل حلیفہ ہے، جحفہ ہے رابق کے قریب، اسی طرح قرن المنازل ہے اور یلملم ہے۔ یہ جو حد حرم سے باہر کوئی جدہ چلا گیا تو کوئی حرج نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ چشتی زیور جو ہے مکی صاحب نے کہا ہے صحیح، مکی صاحب کون ہے کہنے والا بھائی؟ بہشتی زیور جو ہے بزرگوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہوگی۔ بہرحال میں نے اتنا پڑھی نہیں ہے، سچی بات اللہ کے حرم میں بیٹھ کے آدمی بلا وجہ جھوٹ بولے، دیکھا ہے میں نے، بعض چیزیں دیکھی ہیں، بعض مسائل بھی دیکھے ہیں، فقہ حنفی کے مطابق ان کے مسائل بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے رمضان میں امام کے ساتھ وتر پڑھے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اللہ قبول فرمائے، جھگڑوں میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم لوگ یہاں کام کرنے کے لیے آئے ہیں تو ہم حج تک، اب آپ چونکہ مکے میں ہیں اور اہل مکہ کے لیے افضل ہوتا ہے کہ وہ حج مفرد کریں، کیونکہ تمتع اور قران جو ہے وہ آفاقی کے لیے ہوتا ہے، لیکن اگر آپ آفاق سے باہر چلے گئے اور عمرہ کر دیا تو پھر آپ کے لیے بھی تمتع کی شکل پیدا ہو جائے گی۔ اگر کسی نے عمرے میں طواف کرنے کے بعد ابھی صفا مروہ نہیں دوڑا تھا کہ اپنا سر مڑوا لیا، دم پڑ گئی، کیونکہ طواف ابھی صفا مروہ واجب تھی، صفا مروہ اس نے مکمل نہیں کی اور پہلے حلق کرا کے کپڑے پہن لیے تو دم دینی ہوگی۔
اگر غریب آدمی ہے، دم کے پیسے نہیں ہیں تو 10 روزے رکھ لے، کوئی بات نہیں۔ گزارش یہ ہے، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ تمام ملکوں سے جو حجاج کرام تشریف لاتے ہیں تو ان سے حج داخلے کی رقم جو ہے 6 مہینے 8 مہینے پہلے لے لیتے ہیں۔ وہ تو مجبور ہیں بیچارے، حاجی پہ تو گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ حاجی تو مجبور ہے، اگر پیسے داخل نہیں کرے گا تو اس کا تو نام بھی نہیں آئے گا غریب کا، پھر وہ حج پہ کیسے آئے گا؟ لیکن کسی نہ کسی شکل میں ہمارے پیسے کو سود میں لگایا گیا، اور اس سے جو سود ملتا ہے وہ حاجیوں کی بہبود پہ خرچ کرتے ہیں۔ کیا مانا؟ حاجیوں کے لیے دوائیں بھجوا دی، میڈیکل کی دوائیں آ گئیں، فلاں چیز آ گئی، فلاں چیز آ گئی، وہ تو خالص حرام کی چیز ہے۔ لیکن حاجی تو مجبور ہے، حاجی کیا کرے؟ حاجی درخواست دے گا تو پیسے بھی دے گا، پیسے نہ دے، درخواست نہ دے تو کون بیچارے کو حج پہ بھیجے گا؟ لیکن حالات ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ اسلامی ملکوں کو توفیق دے کہ وہ ان چیزوں سے بچیں۔ کم از کم اللہ کے حرم کو، حج کو، مکے کو، مدینے کو، عمرے کو، ان چیزوں کو تو پاک کرنے کی کوشش کریں کہ حاجی بلا وجہ مشکوک مال کا شکار نہ ہو۔ اچھا، لیکن ایک تو میرے حاجی کا بھی قصور ہے نا، چلو وہ تو ہماری مجبوری ہے، لیکن وہ جو بینک والے آپ کو زمزم کے ڈبہ دیتے ہیں وہ کیا مجبوری ہے آپ کی گلے میں ڈالنا؟ وہ کیا مجبوری ہے؟ مفت میں ڈبہ مل رہا ہے، حاجی نہیں چھوڑنا چاہتا، مفت کا مال ہے نا، حالانکہ اس میں لکھا ہوتا ہے جی ایم سی بینک، الائڈ بینک، فلاں بینک، تو آپ نے گلے میں لگا کے اس ادارے کا اشتہار بنے ہوئے پھر رہے ہیں، وہ آپ تو اس کی اعانت کر رہے ہیں اور تعاون علی الاسم والعدوان میں شریک ہو رہے ہیں، اور بینک نے خالص حرام کے پیسے سے وہ ڈبہ خریدا ہے۔ جب برتن حرام ہے تو زمزم کہاں حلال ہو گیا؟ اس میں جو چیز تمہارے بس میں ہے اس سے تو تم بچو نا، اس سے تو بچنے کی کوشش۔ اب جیسے ہمارے حاجی عمرے پہ آتے ہیں، ماشاءاللہ جب وہ جہاز میں بیٹھتے ہیں، کھانا آتا ہے، وہ خوشبو والا رومال ہوتا ہے، اس سے ہاتھ صاف کر لیتے ہیں، اس سے تو بچو خدا کے بندے، اپنا عمرہ تم تباہ کر رہے ہو۔ یہ حمام میں جاتے ہیں، وہاں جناب کوئی آفٹر شیو لوشن پڑا ہے، کوئی پرفیوم پڑا ہے، وہ بھی لگا لیں گے کہ جی ٹکٹ بھری ہوئی ہے، مفت کا مال ہے، یہ تو نہ جائے نا۔ لیکن تم بھی تو کچھ دین سیکھو، وہ تو نہیں سیکھتے، ان کو تو اللہ ہدایت دے، ورنہ ان کو چاہیے کہ ایسے حالات